ویلکم ٹو فریش منا بلیسنگز۔ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ محترم ویور، خداوند میں آپ کی سلامتی ہو۔ اس وقت ہم کلام مقدس میں سے دیکھنے جا رہے ہیں کہ حضرت نوح کے ساتھ جو خدا نے عہد کیا تھا اور ان کے بیٹوں کے ساتھ جو طوفان کے بعد عہد کیا تھا، وہ عہد کیا تھا، وہ کس کس کے لیے تھا اور کیسا عہد تھا، اور جو اس کا نشان ہم کلام مقدس کے مطابق جانتے ہیں کہ بادلوں میں دکھائی دینے والی کمان یعنی دھنک یا قوس قزح، وہ بارش کے بعد ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو آج ہم ذرا سمجھیں گے کہ وہ کمان بعد میں کیوں دکھائی دیتی ہے، اسے پہلے دکھائی دینا چاہیے تھا۔ تو اس راز کو آج ہم اس پیغام کے وسیلے جانیں گے۔ تو پیدائش 9 باب 1 سے 17 آیات کو ہم تلاوت کریں گے، اور بیچ میں کچھ مقامات پر ہم کچھ آیات کی وضاحت کو بھی جانیں گے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ باربر ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا۔ یہاں خدا نے بعین وہی برکت نوح اور اس کے بیٹوں کو دی جو ابتدا میں خدا نے آدم اور ہوا کو دی تھی۔ اب آگے دیکھیے باقی آیات کیا کہتی ہیں۔ یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دیا۔ آدم اور ہوا کے لیے خدا نے صرف ہری سبزیاں خوراک مقرر کی تھی۔ یہ آپ پیدائش پہلے باب کی 29 آیت میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں خدا نے جانوروں کا گوشت بھی ان کو خوراک کے طور پر دے دیا۔ تو آگے دیکھتے ہیں، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھاؤ۔ جب خدا نے بنی اسرائیل کو شریعت کے احکام دیے تو ان میں خصوصی طور پر یہ حکم بھی دیا کہ خون کو جو جانور کی جان ہے اس کے گوشت کے ساتھ کبھی نہ کھاؤ۔ اب اگلا وعدہ دیکھیے، میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بہن سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اور تم باربر ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے کہا، دیکھو میں خود تم سے اور تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے جانور، یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے عہد کرتا ہوں۔ میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان خدا کا عہد کا نشان ہوگی۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور میں اپنے عہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا، اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا طوفان پھر نہ ہوگا،
اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس ابدی عہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جانداروں کے درمیان ہے۔ پس خدا نے نوح سے کہا کہ یہ اس عہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ اب یہاں غور طلب بات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے مینشن کیا کہ اس نقطے پر ہم غور کریں گے کہ زمین پر ہمیں جو کمان نظر آتی ہے، یعنی زمین پر سے بادلوں میں جو قوس قزح یا دھنک ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ اس وقت دکھائی دیتی ہے جب بارش ہو چکی ہوتی ہے۔ بارش کے بعد جب بادل تقریباً خالی ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی جتنی بارش برسانے کی ان میں گنجائش ہوتی ہے وہ برسا چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد کمان بنتی ہے۔ یعنی جب تک بادل پانی سے بھرے رہیں تب تک کمان بن ہی نہیں پاتی، اور یہ سائنسی طور پر بھی ثابت ہے کہ جب تک بادل گہرے رہیں، بادل پانی سے بھرے رہیں، تب تک کمان نہیں بن سکتی۔ لیکن جب تھوڑے سے ویپرز فضا میں رہ جاتے ہیں تو پھر کمان بنتی ہے۔ تو پھر بارش برسات دینے کے بعد کمان دکھانے کے چھ معنی۔ لیکن خدا قادر مطلق ہے۔ کلام مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب خدا زمین پر بادل بھیجے گا تو کمان بادل میں دکھائی دے گی، اور خدا تمام مخلوقات کے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو یاد کرے گا۔ تو کیا خدا کو بارش ہو چکنے کے بعد اپنا عہد یاد آئے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ کلام مقدس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب خدا بادلوں کو بھیجے گا تو تب کمان دکھائی دے گی۔ خدا کا کلام کبھی باطل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کمان بارش کے بعد دکھائی دیتی ہے، لیکن جیسا خدا نے فرمایا تھا جب بادل آئیں گے تو بادلوں میں کمان موجود ہوگی، اور خدا اپنے عہد کو یاد کرے گا، یعنی اسے بارش سے پہلے ہی کمان دکھائی دے جاتی ہے، اور وہ بارش کے برسنے سے پہلے ہی اپنے عہد کو یاد کر لیتا ہے، اور وہ نوح کے وقت جیسا طوفان زمین پر آنے نہیں دیتا۔ بارش کے بعد وہ کمان ہمیں دکھاتا ہے تاکہ ہمیں بھی خدا کا عہد یاد آ جائے، اور ہم محسوس کریں اور یاد کریں کہ خدا نے اپنے وعدے کے مطابق نوح کے وقت کا سا طوفان ہم پر نہیں آنے دیا۔ پس بارش کے بعد بننے والی کمان خدا کو نہیں بلکہ ہمیں اس کا عہد یاد کراتی ہے۔ اب یہاں یہ عہد قائم کرتے ہوئے خدا نے جو الفاظ استعمال کیے ان کے مطابق یہ عہد تمام چوپایوں، پرندوں، سمندر کی مچھلیوں، کیڑے مکوڑوں اور تمام انسانوں کے لیے ہے، اور تاریخ عالم سے ثابت ہے کہ نوح کے زمانے جیسا طوفان اس کے بعد پھر کبھی زمین پر نہیں آیا، دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں، کسی بھی خطے میں نہیں۔ یہ عہد تمام جانداروں کے ساتھ ہے، خواہ وہ پاک ہیں خواہ ناپاک ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں، یہ عہد سب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ عہد حضرت نوح کے تینوں بیٹوں کی تمام اولاد کے ساتھ ہے، خواہ وہ خدا پرست ہیں، خواہ وہ بت پرست ہیں، خواہ وہ فطرت پرست ہیں، یا حتیٰ کہ ذات الہی کے منکر بھی ہیں۔ یعنی طوفان آب سے دوبارہ ہلاک نہ کرنے کا خدا کا عہد تمام بنی نوح کے لیے ہے، خواہ وہ الہامی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں یا غیر الہامی مذاہب سے، جنگلوں میں رہتے ہیں یا پہاڑوں کے غاروں میں، خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، خدا نے سب کے لیے یہ وعدہ کر رکھا ہے، سب کے لیے یہ عہد قائم کر رکھا ہے کہ اب وہ تمام جانداروں کو زمانہ نوح جیسے سیلاب سے پھر کبھی ختم نہیں کرے گا۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ اب اگر سیلاب
آتے بھی ہیں تو طوفان نوح کی طرح عالمگیر سطح کے نہیں بلکہ وہ علاقائی سطح کے ہوتے ہیں۔ خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے۔